کبھی مشرق وسطیٰ کی یہ ساری ریاست ایک حکمران امیر تیمور کی بنائی سلطنت میں شامل تھی۔ اسے تیموری سلطنت کہتے تھے۔ وہی امیر تیمور جس کی نسل سے بابر نے جنم لیا اور ہندوستان کا پہلا مغل بادشاہ بنا۔ یہ تیموری سلطنت کیسے وجود میں آئی اور اسے قائم کرنے والا امیر تیمور کون تھا؟ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کہ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 800 برس پہلے کی بات ہے کہ چین اور سینٹرل ایشیا میں ایک بہت بڑی سلطنت تھی جسے چغتائی سلطنت کہتے تھے۔ یہ سلطنت چنگیز خان نے اپنے بیٹے چغتائی خان کو دی تھی۔ اس سلطنت کا ایک علاقہ ماوراؤن نہر کہلاتا تھا۔ ماوراؤن نہر وہ جگہ تھی جہاں آج ازبکستان، تاجکستان، جنوبی کرغزستان اور قازقستان کے علاقے موجود ہیں۔ اسے انگریزی میں ٹرین ساکسیانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا روایتی دارالحکومت سمرقند تھا۔ ماوراؤن نہر میں وہ منگول قبیلے رہتے تھے جو چنگیز خان کے قبیلے کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن ترک زبان بولنے کی وجہ سے انہیں تاتاری کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ ترک زبان والے منگول تاتاری مسلمان ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں میں گھل مل گئے تھے۔ انہی تاتاریوں میں سے ایک قبیلہ تھا برلاس۔ یہ قبیلہ ماوراؤن نہر کے دارالحکومت سمرقند سے کوئی 84 کلومیٹر دور اس جگہ رہتا تھا جسے پہلے کیش کہتے تھے اور اب شہر سبز کہتے ہیں۔ 700 برس پہلے کے شہر سبز کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں تھا۔ بس شہر کے گرد ایک خندق کھودی ہوئی تھی اور شہر کے اندر تقریباً سارے مکانات لکڑی اور کچی اینٹوں سے بنے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ برلاس قبیلے کے مطابق مضبوط عمارتیں اور قلعے بزدل لوگ بناتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے چھپ کر رہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے خود کو بزدل ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ تو شہر سبز کے انہی سادہ سے گھروں کے بیچ میں ایک گھر میں چھوٹا سا باغیچہ اسے باقیوں سے الگ شان دیتا تھا۔ یہ گھر برلاس قبیلے کے سردار تراغائی برلاس کا تھا۔ اسی گھر میں 9 اپریل 1336 کو ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام شجاع الدین تیمور رکھا گیا۔ اسی شجاع الدین تیمور کو دنیا آج امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے۔ جب شجاع الدین تیمور نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو منگول رواج کے مطابق اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دی گئی۔ وہ بچپن میں لومڑیوں اور بٹیروں کا شکار کرتا۔ تیمور اور اس کے دوست پتھروں سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا کر وہاں فرضی جنگیں لڑتے، جن میں ہر بار تیمور اپنے دوستوں کا لیڈر بنتا۔ تیمور بچپن سے ہی انتہائی سنجیدہ تھا۔ مسکرانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ تیمور کا والد سردار تراغائی ایک درویش منش انسان تھا۔ اس نے پوری زندگی صوفیاء کی صحبت میں بسر کی تھی۔ تیمور کو بھی صوفیاء اور درویشوں کی محبت اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ تیمور نے زین الدین نام کے ایک بزرگ کو اپنا پیر و مرشد بھی تسلیم کیا تھا۔ جب تیمور جوان ہوا تو دیکھنے والے اس کی پرسنالٹی اور طاقت پر رشک کرتے تھے۔ تیمور چوڑے سینے اور لمبے ہاتھ پاؤں والا ایک طاقتور نوجوان تھا، لیکن جوانی میں بھی وہ ہنسی مذاق سے دور رہا۔ کہتے ہیں اس نے ساری عمر کسی لطیفے کی داد تک نہیں دی۔ تیمور کے بارے میں ایسا بھی مشہور ہے کہ اس کا بچپن اور جوانی غربت میں گزری تھی، حتیٰ کہ تیمور بھیڑیں چوری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ بات کس حد تک سچ ہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تیمور کو اپنے والد سے ورثے میں زیادہ مال و دولت نہیں ملی بلکہ وہ غریب آدمی تھا، پھر بھی اسے ایک بریک تھرو مل گیا۔ یہ بریک تھرو دیا اسے سردار کرغن نے۔ یہ سردار کرغن کون تھا؟ سردار کرغن ایک تاتاری سردار تھا جسے چغتائی سلطنت نے ماوراؤن نہر کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن کرغن نے بغاوت کر کے ماوراؤن نہر کو آزاد کروا لیا۔ چغتائی سلطنت کے حکمران غازان خان نے بغاوت کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرغن سے جنگ میں مارا گیا۔ غازان خان کی موت سے چغتائی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے اور 2 بڑے آزاد علاقے وجود میں آئے۔ ایک ماوراؤن نہر جو اب خود مختار ہو گیا تھا اور کرغن اس کا سردار تھا۔ دوسرا آزاد علاقہ یا سلطنت مغولستان کے نام سے وجود میں آئی۔ اس سلطنت مغولستان کو ایک منگول شہزادے تغلق تیمور خان نے قائم کیا تھا، جو کہ خود بھی چنگیز خان کی ہی اولاد میں سے تھا۔ مغولستان کا لفظ اصل میں لفظ مغول سے نکلا تھا، جو منگول کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔
اسی مناسبت سے سینٹرل ایشیا کے منگول حکمران مغول اور پھر مغل کہلانے لگے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر تیمور جو کہ اصل میں تاتاری تھا، اس کی اولاد کو بھی بعد میں مغل کہا گیا، لیکن تاریخی طور پر امیر تیمور مغل نہیں بلکہ تاتاری تھا، کیونکہ مغل کا لفظ عام طور پر چنگیز خان کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے امیر تیمور مغل تھا، نہ ہی اس نے کبھی مغل کہلوانے کی کوشش کی، بلکہ مغلوں سے تو اس کی جنگ چلتی رہی۔ لیکن اس کے باوجود بعد میں امیر تیمور کی اولاد شاید اس لیے مغل مشہور ہوئی کیونکہ ایک تو ان کے چنگیز خان کی اولاد سے رشتے ناطے برقرار تھے، جیسا کہ ہندوستان کے پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا شجرہ نسب والد کی طرف سے امیر تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا۔ دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ سینٹرل ایشیا سے باہر کی دنیا کے لیے مغل ہوں یا تاتاری، دونوں تھے تو منگول ہی، چنانچہ ان دونوں گروپس میں زیادہ فرق نہیں کیا گیا اور جہاں جو نام مشہور ہوا اسے ہی اپنا لیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ماوراؤن نہر یعنی تیمور کا وطن سردار کرغن کے کنٹرول میں تھا۔ علاقے کے سارے قبائلی سرداروں کے بیٹے کرغن کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق تیمور کو بھی یہ حاضری دینا پڑی۔ انہی حاضریوں کے درمیان تیمور نے اپنی قابلیت سے جلد ہی کرغن کا دل جیت لیا۔ بعد میں اس نے اپنی پوتی سے امیر تیمور کی شادی کر دی، لیکن اس شادی کے بعد سردار کرغن زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکا۔ 1357 میں ایک روز وہ شکار پر نکلا مگر زندہ واپس نہیں آیا۔ اس کے دو دشمنوں نے اسے جنگل میں ہی ٹھکانے لگا دیا، لیکن سردار کرغن کی موت کے ساتھ ہی اس کی جانشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر تیمور کے والد کے انتقال کی وجہ سے قبیلہ برلاس کی سرداری کے معاملے پر تیمور کی اپنے چچا حاجی برلاس سے بھی انبن ہو گئی تھی۔ اب ماوراؤن نہر پر کنٹرول کے لیے 3 طاقتور امیدوار میدان میں تھے۔ ایک تو تھا امیر تیمور جس نے سردار کرغن کی پوتی سے شادی کی تھی۔ دوسرا شخص تیمور کا چچا حاجی برلاس تھا جو تیمور کے والد کی موت کے بعد قبیلہ برلاس پر سرداری کا دعوے دار بھی تھا، اور تیسرا شخص تھا قبیلہ جلائر کا امیر بایزید۔ حاجی برلاس اور بایزید تو سمرقند جا پہنچے تھے اور حکمرانی کے لیے آپس میں جھگڑنا شروع ہو چکے تھے، لیکن ماوراؤن نہر کے پہاڑوں کے پار ایک چوتھا دعوے دار بھی تھا جو خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دعوے دار تھا مغولستان کا حکمران تغلق تیمور خان۔ تغلق نے جب دیکھا کہ سردار کرغن کی موت کے بعد ماوراؤن نہر کے حالات بے قابو ہو چکے ہیں تو اس نے علاقے پر حملہ کر دیا۔ تغلق نے امیر تیمور، حاجی برلاس اور بایزید جلائر کو حکم دیا کہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لیں۔ امیر تیمور نے اپنے مرشد کو خط لکھ کر پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ مرشد نے جواب میں تیمور کو خط لکھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک نصیحت کا حوالہ دیا۔ اس نصیحت میں کہا گیا تھا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو انہیں خدا کی رحمت کی طرف بھاگنا چاہیے۔ چنانچہ مرشد نے تیمور کو نصیحت کی کہ تم بھی تغلق تیمور خان کے سایہ مہربانی میں چلے جاؤ اور اس کے ہاتھ سے تیر و کمان لے لو، یعنی جنگ کو روک دو۔ چنانچہ امیر تیمور نے اپنے مرشد کی نصیحت پر عمل کیا اور تغلق سے ملنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سمرقند کے تخت کے باقی دونوں دعوے دار یعنی حاجی برلاس اور بایزید خراسان کی طرف فرار ہو گئے۔ امیر تیمور نے پہلے تو تغلق کی فوج کے سرداروں سے رابطہ کیا اور انہیں تحفے دے کر اپنا دوست بنا لیا۔ پھر وہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوا۔ امیر تیمور کی شاندار پرسنالٹی اور باتوں نے تغلق کو بھی متاثر کر لیا۔ وہ امیر تیمور کو اپنا وفادار سمجھنے لگا۔ اس دوران اسے اپنی سلطنت یعنی مغولستان میں بغاوت کی خبر ملی تو وہ ماوراؤن نہر کی مہم ادھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے امیر تیمور کو ماوراؤن نہر کا حکمران بنا دیا اور اس حوالے سے شاہی فرمان بھی لکھ دیا۔ یہ تیمور کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسے جنگ کے بغیر ہی ماوراؤن نہر کی حکومت مل گئی تھی، لیکن تیمور کی یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ جیسے ہی تغلق نے اپنے علاقے میں بغاوت کچل دی وہ ماوراؤن نہر لوٹ آیا۔ اس بار اس نے ماوراؤن نہر کے تمام علاقے دوبارہ فتح کیے اور تیمور کو حکومت سے ہٹا کر اپنے بیٹے الیاس خواجہ کو حکمران بنا دیا۔ تیمور کو ہٹانے کے لیے تغلق خان نے ایک پرانے وعدے کا سہارا لیا۔ ہوا یہ تھا کہ امیر تیمور چونکہ چنگیز خان کی نسل سے نہیں تھا، اس لیے اس پر پابندی تھی کہ وہ کبھی حکمران نہیں بن سکتا۔ تیمور کے ایک بزرگ قاجولی خان نے چنگیز خان کے خاندان کے ایک فرد قبل خان سے ایک معاہدہ کیا تھا۔
اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ قبل خان کی اولاد حکمران ہوگی اور قاجولی خان کی اولاد ان کی سپہ سالار بنے گی۔ اس معاہدے کو فولاد کی ایک تختی پر لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب تغلق خان نے تیمور کو اس کے بزرگوں کا وعدہ یاد دلایا تو تیمور خاموش ہو گیا اور ماوراء النہر کی حکومت چھوڑ کر الیاس خواجہ کا وزیر بن گیا۔ لیکن الیاس خواجہ اور امیر تیمور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے۔ امیر تیمور نے اپنی آٹوبایوگرافی تسکے تیموری میں لکھا ہے کہ الیاس کے دور میں ازبکوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ انہوں نے 70 سیدوں اور سید زادیوں کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ الیاس ازبکوں کے اس ظلم و ستم کو روک نہ سکا۔ امیر تیمور نے ایک فوج جمع کی اور تلوار کے زور پر مداخلت کر کے سید خاندان کے لوگوں کو رہائی دلوائی۔ تیمور کی ازبکوں کے خلاف یہ کارروائی الیاس سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ اس واقعے سے تیمور کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوا تھا۔ چنانچہ الیاس نے اپنے والد تغلق خان کو شکایت بھیجی کہ تیمور باغی ہو گیا ہے۔ تغلق خان کو اس خبر پر سخت غصہ آیا اور اس نے تیمور کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ تیمور لکھتا ہے کہ قتل کا یہ شاہی فرمان خوش قسمتی سے پہلے ہی تیمور کے ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ تیمور اپنے ساتھ 60 سواروں کو لے کر خوارزم یعنی ازبکستان اور ترکمانستان کے سرحدی علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اس کے فرار کی خبر ملنے پر الیاس نے شہر خیوق یا خیوا کے حاکم تقل بہادر کو لکھا کہ وہ امیر تیمور کو قتل کر دے۔ اب تیمور کا اپنا بیان، جو کہ مبالغہ آرائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تقل بہادر 1000 سواروں کے ساتھ امیر تیمور پر حملہ آور ہوا، لیکن بقول امیر تیمور اس کے 60 سواروں نے تقل بہادر کے 950 آدمیوں کو قتل کر کے یہ جنگ جیت لی۔ تیمور کے اپنے 50 آدمی بھی لڑائی میں مارے گئے تھے اور صرف 10 لوگ زندہ بچے۔ اس لڑائی کے بعد تیمور بہت عرصے تک در بدر پھرتا رہا۔ اس کے بچے کھچے ساتھی بھی اسے دھوکہ دینے لگے۔ ایک رات وہ ایک کنویں کے پاس سو رہا تھا کہ اس کے 3 ساتھی 3 گھوڑے لے کر فرار ہو گئے۔ پھر علی بیگ نام کے ایک لٹیرے نے امیر تیمور پر حملہ کر کے اسے زندہ پکڑ لیا۔ اس نے امیر تیمور کو ایسے مکان میں رکھا جس میں پسو بھرے تھے۔ یہاں تیمور 63 دن قید رہا، لیکن پھر اسے ایک پہرے دار کی تلوار چھیننے کا موقع مل گیا۔ تیمور کے ہاتھ میں تلوار آئی تو پہرے دار اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے۔ پھر وہ سیدھا لٹیرے علی بیگ کے سامنے گیا۔ علی بیگ پر امیر تیمور کی بہادری کا ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے تیمور سے معافی مانگی اور اسے کچھ مال و اسباب دے کر رخصت کر دیا۔ اب تیمور ایک گاؤں میں پہنچا جہاں ترکمانوں یا ترکوں کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ جب امیر تیمور ان کے مقابلے کے لیے نکلا تو ایک ترک حاجی محمد نے تیمور کو پہچان لیا۔ ترکوں میں امیر تیمور کی بہادری کے قصے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے۔ خاص طور پر خیوق کی لڑائی میں 1000 سپاہیوں سے جنگ جیتنے والی خبر بہت مقبول تھی۔ چنانچہ حاجی محمد اور اس کا ترک گروہ بھی تیمور کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جلد ہی تیمور کے پاس ایک چھوٹی سی فوج جمع ہو گئی۔ اب تیمور نے سوچا کہ کیوں نہ سمرقند پر اچانک حملہ کر کے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا جائے۔ اس نے اپنی فوج کو سمرقند سے دور مختلف مقامات پر چھپا دیا اور خود خفیہ طور پر سمرقند پہنچ گیا۔ یہاں وہ اپنی بہن کے گھر میں 1.5 ماہ تک چھپا رہا، لیکن اسے فوج کو سگنل دینے یا اپنی حکومت کا اعلان کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ سمرقند میں اس کی موجودگی کا بھانڈا پھوٹ گیا اور تیمور شہر سے فرار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے حامیوں کی جو فوج تیار کی تھی وہ دوبارہ اس کے ساتھ شامل ہو گئی، بلکہ اس فوج کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ تیمور نے اب اپنی فوج کی مدد سے افغانستان کے علاقوں پر چڑھائی کر دی۔ اس نے باختر اور قندھار کو فتح کر لیا۔ پھر اس نے 1363 میں ریاست سستان کے حاکم سے بھی جنگ کی۔ یہ جنگ اس افغان علاقے میں ہوئی تھی جسے آج کل دشت مارگو یا موت کا صحرا کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں تیمور کے بازو اور دائیں پاؤں میں تیر لگے، مگر تیمور نے زخمی ہونے کے باوجود جنگ جیت لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی پیر کا زخم تھا جس کی وجہ سے تیمور پھر عمر بھر لنگڑا کر چلتا رہا اور اسے تیمور لنگ کہا جانے لگا، اور یہی لفظ بگڑ کر انگلش میں تیمرلن بن گیا۔ لیکن جو مورخین تیمور پر بھیڑیں چرانے کا الزام لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیمور کی ٹانگ کسی جنگ میں زخمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے مطابق اصل قصہ یہ ہے کہ تیمور ایک بار بھیڑیں چوری کر رہا تھا تو ایک چرواہے نے اس پر 2 تیر چلائے، ایک اس کے دائیں کندھے پر لگا اور دوسرا دائیں ٹانگ کے اوپر کولہے میں۔ یہی تیر اس کی چال میں لنگڑاہٹ کا باعث بنا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ شاید ہو، شاید نہ ہو۔
لیکن 18ویں صدی کے ایک تاریخ دان ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں کہ تیمور نے جن قوموں کو فتح کیا تھا انہوں نے تیمور سے انتقام لینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ ان قوموں کے مورخین نے جان بوجھ کر تیمور کی پیدائش، اس کے کردار اور شخصیت اور حتیٰ کہ اس کے نام کو بھی نشانہ بنایا۔ تیمور کے لنگڑے پن کا ایک سائنسی ثبوت بھی موجود ہے۔ 1941 میں جب سمرقند سوویت روس کا حصہ تھا تو امیر تیمور کے مقبرے کو کھولا گیا تھا۔ ایک سوویت ماہر نے لکڑی کے تابوت میں رکھی تیمور کی لاش کا جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ تیمور کی ٹانگ میں واقعی ایسا مسئلہ تھا جو اس کی چال میں نظر آتا تھا۔ سوویت ماہر نے بتایا کہ تیمور کی دائیں ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی۔ تیمور کے اس جسمانی نقص کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا کہ تیمور کے لیے پیدل چلنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسے اپنی دائیں ٹانگ کو تقریباً گھسیٹ کر چلنا پڑتا تھا۔ لاش کے معائنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ تیمور کا بایاں کندھا اس کے دائیں کندھے سے غیر فطری طور پر اونچا تھا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ اور کوہنی پر بھی زخم لگے تھے۔ لیکن یہ تمام زخم اور معذوری امیر تیمور کو دنیا کا ایک بڑا فاتح بننے سے نہیں روک سکی۔ جب اس نے افغانستان میں فتح کے جھنڈے گاڑ لیے تو اس کے دل میں پھر سے اپنے وطن ماوراؤن نہر پر حکومت کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ ماوراؤن نہر کی طرف بڑھا۔ ماوراؤن نہر کے تاتاری قبائل مغولستان کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ حکومت ازبکوں کی طرفداری کرتی تھی، اس لیے یہ تاتاری قبائل دھڑا دھڑ تیمور کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ ادھر ماوراؤن نہر کا حکمران اور تغلق تیمور خان کا بیٹا الیاس خواجہ بھی پوری طاقت سے میدان میں نکلا۔ امیر تیمور نے الیاس سے جنگ کرنے سے پہلے قرآن سے فال نکالی۔ تیمور لکھتا ہے کہ فال مبارک تھی، چنانچہ وہ فوج لے کر الیاس خواجہ کے مقابلے پہ نکل کھڑا ہوا۔ 1364 میں سیر دریا کے شمالی کنارے پر دونوں فوجوں میں زبردست ٹکراؤ ہوا، مگر امیر تیمور نے الیاس کو شکست دے دی۔ لیکن اس شکست کے بعد بھی الیاس کی فوج پوری طرح تباہ نہیں ہوئی۔ وہ پھر تیمور سے مقابلے کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس دوران اسے اپنے والد تغلق تیمور خان کے انتقال کی خبر ملی۔ چنانچہ الیاس خواجہ مغولستان کا تخت سنبھالنے چینی صوبے سنکیانگ روانہ ہو گیا۔ اب تیمور کے لیے میدان صاف تھا۔ اب ماوراؤن نہر پھر تیمور کے کنٹرول میں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ماوراؤن نہر سے تیمور کی سلطنت پھیلتے پھیلتے ماسکو کے دروازوں تک جا پہنچی۔ یہ کامیابی کیسے ملی؟ تیمور نے اپنے دور کی سپر پاور کو کیسے شکست دی؟ اور یہ سپر پاور کون تھی؟ بھارت میں تیمور نام کے لوگوں کو کیوں پسند نہیں کیا جاتا؟ جب کھوپڑیوں کا ایک مینار نامکمل رہ گیا تو تیمور نے کیا کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن امیر تیمور کی داستان کے اگلے اور آخری حصے میں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لینے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ امیر تیمور کی کہانی آپ نے دیکھی، لیکن اگر آپ امیر تیمور کی اولاد میں ہی ایک اور شہنشاہ بابر کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور یہاں دیکھیے کہ سومناتھ کے مندر پر حملے کی کہانی میں کتنی سچائی ہے، اور یہاں جانیے فرعونوں کی آخری ملکہ کلیوپترا کی وہ کہانی جو شاید آپ نہ جانتے ہیں۔